وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 22-23، حصہ سوم 24:05 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہمارا یقین صرف حاصل دنیا پر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا. یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 22. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. آپ دیکھو گے ظالموں کو قیامت کے دن دیکھو گے کہ مشفقین مما کسبوا، کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے. وهو واقع بهم، اور وہ ان پر پڑنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ جن لوگوں نے یقین کر لیا، یقین والے لوگ، اور جنہوں نے یقین کے مطابق عمل بھی کیا. فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں ملے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ بڑا فضل ہے.
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، جنہوں نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربہ میں محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس میں اس کے لیے بھلائی زیادہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ بہت ہی اہم آیات ہیں سامعین اکرام، اور یہ جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں ایک تو ظالموں کا حال بیان ہو رہا ہے، اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں مما کسبوا، جو 22 نمبر آیت ہے نا، اس میں دو الفاظ پہ اگر آپ غور کریں، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، آپ یعنی ظالم نے جو کمایا، اور پھر ایمان، جو لوگ ایمان والے ہیں، اور عمل الصالحات، یعنی دونوں کسب اور عمل ایک ہی چیز ہے، اچھا یا برا عمل ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو اللہ کی عطا سے بار بار بتا رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے اگر آپ یعنی یا تو اچھا عمل کر رہے ہیں یا برا عمل کر رہے ہیں، اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ کا عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی اچھا دکھنے والا کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ نماز بھی، آپ کی نماز آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، نماز اگر ریاکاری ہے اور آپ اس کے مقصد سے واقف نہیں ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ دیکھیں، میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، اور دھوکہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جبھی تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، لگاتار مطلب جب رمضان آتا ہے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں۔ یہ ذرا ایک بڑا مشکل صورتحال ہے، اگر آپ دیکھیں اور اس کو جج کریں تو یہ بہت ہی ایک ایسا کار عبث میں کہہ لوں، فضول کام۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا، اور ایک جملہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر آپ جنت میں جانے کی کوشش والے اعمال نہیں کر رہے، یعنی جنتیوں والے اعمال نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے اعمال آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اب اگر مطلب آج کے صورتحال سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو جنت دوزخ پہ تو یقین ہی نہیں ہے۔ آج کی جو کرنٹ صورتحال ہے، جنت یا دوزخ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ جزائے اعمال، دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا، قبر کی زندگی یا حشر، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور دنیا کی مخلوق کی بات نہیں کر رہا، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ اللہ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور تری الظالمین مشفقین مما کسبوا۔ اب یا تو دیکھیں، یہ بالکل آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یا تو آپ دنیا میں اصحاب الجنہ میں ہیں یا اصحاب النار میں سے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بات آسان ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یا تو آپ نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، یا آپ کی ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے دنیا ہی کا سوچنا ہے،
تو آپ پھر جنت یعنی جنت کی توقع نہ رکھیں کم از کم، کیونکہ آپ نے جہنم جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دنیا کو اگر آپ نے منزل بنا لیا، دنیا کو اگر آپ نے ترجیح دے دی، اور یہ عام صورتحال ہے آج، اور اس بات کو صدیاں گزر گئی ہیں کہ ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، نبی کی تعلیمات اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں۔ بہرحال اچھا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اللہ کی عطا سے۔ والذین آمنوا، اچھا یہاں پہ مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، اور وہ ان پر واقع ہونے والی ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب ہوگا وہ یقین اور عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر آپ نے دنیا کا فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، پھر ظاہر ہے کہ آپ نبی کے راستے کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ یہ بھی ایک آیت آنے والی ہے اور اس میں بہت زیادہ یعنی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ الا المودۃ فی القربہ، اس کی وہیں پر میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ ظالم ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت کو بھلا کر تو آپ ظالم ہیں۔ اور ظلم کس پر کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا بانفسہم یظلمون، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ دین میں ہم نے تفرقہ پیدا کر دیا تو یہ کام تو جنتیوں والا نہیں ہے۔ آپ کو اتفاق سے رہنا چاہیے تھا اللہ کی بندگی پر اور رسول کی اطاعت پر۔ آپ نے اس میں اختلاف پیدا کر دیا، آپ نے فرقے بنا لیے اور اس میں تشدد کو فروغ کر دیا، دوسرے کو آپ کافر اور مشرک قرار دے دیا، گستاخ رسول قرار دے دیا، بدعتی قرار دے دیا، مشرک قرار دے دیا۔ تو آپ نے تو اپنے لیے کوئی اچھا سامان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جتنے تفرقوں میں بٹ سکتے ہیں بٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آپ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر اللہ کا مہلت کا فیصلہ نہ ہوتا ہے تو ان کا قضیہ میں چکا دیتا دنیا ہی میں۔ خیر، مضمون کی طرف آتا ہوں۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی ترجمہ کیا ہے؟ ظالم ڈریں گے، مشفقین بہت زیادہ ڈر جائیں گے، جو انہوں نے کیے ہوں گے اپنے کرتوت جو دنیا میں، اور وہ ان پر وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ یہاں ظالم ہے، یہاں کافر، مشرک، منافق، اہل کتاب اور کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیں، ظالم صرف ظالم ہے۔ تر الظالمین، تر الکافرین، تر المشرکین، یہ نہیں ہے۔ تر المنافقین، یہ بھی نہیں ہے۔ ظالم۔ اب ظلم جو ہے، دیکھیں ایک مطالبہ ہے اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم ہے اس کا کہ اس کے سوا کسی کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ مضمون تو سارا یہی آ رہا ہے، لیکن اگر آپ
یعنی اس بات کو امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اصل میں ہمارے کان پر جو نہیں دیکھتی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو غلامانہ ذہنیت کا شکار ہو گئی تھی. ان کے آباء و اجداد یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. وہ 500-600 سال تک وہ رہا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے ان مسلمانوں نے ہمارا رویہ اختیار کر لیا، دنیا کو ترجیح دے دی، آخرت کو بھلا دیا، نتیجتاً کمزور پڑ گئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقامی لوگ جو تھے قبطی، انہوں نے ان کو مغلوب کر لیا. اسی طرح ہمارا حال ہوا تھا بغداد میں. سقوط بغداد جب ہوا تھا، معتصم باللہ خلیفہ تھا، مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور توحید، رسالت اور آخرت سے اسی طرح انکاری تھے جیسے کہ ہم ہیں. تو ہلاکور خان آیا، کروڑوں لوگوں کا، کروڑوں مسلمانوں کا خون بہایا. میں تو مسلمان ہی کہوں گا. اتنا خون بہا بغداد میں کہ گھوڑوں کی ٹانگیں اس خون میں ڈوب گئی. آپ اندازہ تو لگائیں، یہاں تو اتنا خون نہیں بہتا. یعنی آپ عید الاضحیٰ پہ بھی کتنے جانور حلال کرتے ہوں گے، ان سارے خونوں کو آپ اکٹھا کر دیں تو اتنا خون نہیں جتنا مسلمانوں کا خون بغداد میں بہا. یہ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے وحدانیت کو چھوڑ دیا تھا، وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے آج کی طرح. آج بھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے کو باطل، مشرک، گستاخ رسول، بدعتی، مشرک قرار دیتا ہے. ورنہ آپ غور کر لیں. خیر، یہ ظالم کا بس میں ایک نقطہ آپ کو نوٹ کرانا چاہتا. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. اب یہ کون ہیں یہ ظالم؟ یہ نام نہاد مسلمان ہیں آج کے. ظاہر ہے میں قرآن کو آج کے مسلمانوں کے حساب سے دیکھوں گا کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں. آج کا مسلمان کہاں پر کھڑا ہے؟ اس کا اللہ کی توحید پر یقین نہیں ہے، رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت سے ان کا انکار ہے. تو یہ ظالم نہ ہوا تو کیا ہوا؟ تو اس صورتحال سے دیکھیں، اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی لعنت ہے. وہ یہود و نصارہ جو اس میں سے ایک مغضوب علیہ قوم ہے اور دوسری ضالین ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے ڈنڈا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے. اللہ کو تو کوئی غرض نہیں ہے. مسلمانوں کی پٹائی بغداد میں مشرکوں کے ہاتھوں ہوئی تھی. کون تھے وہ؟ مشرک تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو تو نہ جانتے تھے نہ مانتے. انہوں نے آ کے قتل عام کیا. کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، اور مینار جب بن گیا اس پر اوپر چڑھ کر ان کے سردار نے بیٹھ کر شراب پی. یہ حال تھا ہمارا. اس وقت بھی یہی حال ہے. اس وقت بھی ہم پٹ رہے ہیں، کافروں کے ہاتھوں پہ ہم پٹ رہے ہیں. کافر کون ہے؟ اہل کتاب. اللہ نے انہیں کافر قرار دیا ہے. بہت ہی بری صورتحال ہے. میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ سوچیں، اس حال سے باہر نکلیں، خود بھی جاگیں اور لوگوں کو بھی جگائیں. اللہ تو بے نیاز ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم نے مجھ سے منہ پھیرا، میرے دین سے، میرے قرآن سے، میرے نبی سے، تو میں تمہیں بدل دوں گا، پھر تمہاری مثال نہیں ہوگی.
وہ شاعر نے ایک شعر کہا ہے، تھوڑا سا میں اس میں تصرف بھی کروں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے 2022 کے مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دیکھیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ انتظار تو کرتا ہے، لیکن جب پکڑ میں آ جائیں تو پھر اس سے آپ چھوٹ نہیں سکتے۔ جیسے کہ بغداد میں آئی پکڑ، مسلمانوں کی پکڑ آئی بغداد میں، کروڑوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور اس کا کوئی قیمت ہی نہیں تھی، ضائع گیا، خون ضائع گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اور آج بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے کافروں کے ہاتھوں سے۔ ادھر ہندو ہیں پڑوس میں، ان کا ڈنڈا ہے، ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ تعداد ان کی اگر زیادہ ہے تو ہمارے پاس تو ایمان کی قوت ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ ایمان، اہل ایمان اگر بہت ہی بھی کم تعداد میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو کثیر تعداد پر غالب کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کی آیت ہے۔ یہ وہ آیا ہے یہ طالوت اور جالوت، وہ لڑائی جو ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن آگے امتحان لیا طالوت نے اپنی قوم کا امتحان لیا کہ بھئی آگے تم سفر میں ہو، پیاسے بھی ہو، آگے دریا بھی آ رہا ہے، لیکن تمہارا امتحان ہے کہ اس میں سے تم پانی نہ پینا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ لیکن ایک مٹھی بھر پانی اگر کوئی پی لے تو پی لے، لیکن تم نے پانی پینا نہیں ہے، سیر نہیں کرنا اپنے پیٹوں کو۔ تو جب وہ دریا آیا تو انہوں نے پی لیا، تھوڑی سی تعداد نے نہیں پیا۔ تو پھر جب جنگ یعنی مقابلہ جنگ ہونے والی تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ لا طاقت لنا لجالوت وجنودہ، ہم میں تو طاقت نہیں رہی جالوت اور اس کے لشکر سے، تو وہ رہ گئے۔ دیکھیں آج ہم میں بھی طاقت نہیں ہے، جس طرح اس وقت کے مسلمان نے ہمت ہار بیٹھی تھی، آج کا مسلمان تو سب کچھ ہار گیا ہے۔ اس نے دین بھی قربان کر دیا ہے اور سب کچھ قربان کر دیا ہے آج کے مسلمان نے۔ آج کوئی ہمت نہیں ہے ہم میں، ورنہ ہندو کی کیا طاقت ہے کہ جو مومن سے وہ لڑ سکے۔ ہندو تو بت پرست قوم ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم بیمار قوم ہیں، ہمارے دلوں میں مرض ہے دنیا کی محبت کا، اور ہم دنیا کے پرستار ہیں، ہم اللہ کے دیوانے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لشکری نہیں ہیں۔ اللہ کا لشکری اگر آپ بن جائیں تو قرآن میں لکھا ہے ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا لشکر غالب ہوگا۔ تو وہ جو طالوت وغیرہ تھے تو 313 رہ گئے تھے تاریخی وہ، اور مقابلے میں ہزاروں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقتل داؤد جالوت جیسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس نے
جالوت کو ایک پتھر مار کے ختم کر دیا، تو جب کمانڈر مر گیا تو باقی ہمت ہار بیٹھے، اس کے لشکری شکست فاش ہو گئی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بات کو طول پہ طول دیا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ ہم تو سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں قرآن سے، اس کو اپنے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر بعض اوقات میں اٹک جاتا ہوں، اور بات اہم بھی ہے، یہ تو ہمارا حال ہے۔ ظالم، ہم نے اپنے آپ کو ظالم بنایا ہوا ہے، ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اور ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے راستے پر چلنے کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، خطرناک ہے۔ بہرحال والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اب یہ دوسرا رخ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو یہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے، فی روضات الجنات۔ اب یہاں دیکھیں، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں بھی مضمون لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ جنت میں داخلے کی واحد شرط جو ہے یہاں بیان ہو رہی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ حسب نسب یہ کام نہیں آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، صرف ایمان کا میں آپ کو مطلب بتا چکا ہوں کہ آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر چلنے کے طریقے پر، اور پھر آپ اس طرح کریں بھی۔ یقین دیکھیں، یقین آ جائے تو یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، یقین کے بغیر کوئی بھی عمل بے سود ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بے یقینی اور گم و گو کی حالت میں آپ کوئی بھی کام کریں تو وہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ بات بڑی واضح ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آسان مثال دے دیتا ہوں کہ ایک خاتون خانہ ہے، وہ کھانا پکانے والی ہیں، ان کے جب کچن میں جاتی ہیں تو وہ شک شبے میں ہوتی ہیں، گو مگو میں کہ میں کیا پکاؤں۔ ان کا ذہن انتشار کا شکار ہوتا ہے، تو وہ بے یقینی، کبھی کیا خیال آتا ہے کبھی کیا خیال، اسی طرح وہ ان کے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ کوئی ڈش شروع کر بھی دیتی ہیں تو ریسیپی میں یعنی میٹھا بنا رہی ہیں، مثال کے طور پہ میٹھا بنا رہی ہیں کوئی، تو اس میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیتی ہیں۔ ذہن بٹا ہوا ہے، چینی اور نمک ایک رنگ کی ہے، ڈبے بھی ایک سے ہیں، لیکن وہ چینی کی جگہ نمک ڈال لیتی ہیں۔ یہ میں سمجھنے کے لیے مثال، تو اس سے میٹھا تو نہیں بنے گا، اس سے تو کوئی چیز بھی نہیں بنے گی۔ تو یعنی چینی کے برابر آپ نمک ڈال لیں تو اس سے تو نمکین چیز بھی نہیں بنے گی، اس سے تو کوئی کڑوی چیز بنے گی جو پھینک دینے والی ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کو صرف یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ اپنی حقیقت پر ہے، نہ اپنی منزل پر ہے، نہ منزل کے راستے پر ہے، نہ راستے پر چلنے کے طریقے پر ہے۔ یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ہمارا عمل تو بات ساری یقین کی ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہرحال بات کریں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات۔
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔